روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب ہی کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس چیز کا حکم دیا جس کا انبیاء کرام کو حکم دیا۔ فرمایا اے نبیوں، طیب اور لذیذ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، اور رب تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی طیب اور لذیذ چیز کھاؤ۔ پھر ذکر فرمایا کہ آدمی بڑا گندا گرد آلود بال لمبے لمبے سفر کرتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا اے رب اے رب، اور اس کا کھانا حرام اور پینا حرام، لباس حرام اور حرام کی ہی غذا پاتا ہے، تو ان وجوہ سے دعا کیسے قبول ہو؟ یعنی رب تعالیٰ بے عیب ہے اور بے عیب صدقات اور نقصانات سے خالی عبادات کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی کسب حلال و طلب معاش ایسا مبارک مشغلہ ہے جس میں رب تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام اور عوام کو جمع فرما دیا، لہٰذا یہ حکم خداوندی بھی ہے، سنت مستفی بھی اور سنت انبیاء بھی، اس لیے کسب حلال سنت سمجھ کر کرنا چاہیے، اس میں دنیا کی عزت بھی ہے، آخرت کی سرخروئی بھی ہے۔ یا تو میثاق کے دن رب تعالیٰ نے نبیوں سے یہ خطاب بیک وقت فرمایا تھا، یا ہر نبی سے ان کے زمانے میں یہ خطاب ہوا جو قرآن کریم میں نقل فرمایا گیا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنایا گیا، تاکہ معلوم ہو کہ رہبانیت اور ترک دنیا کا ترک نہ اسلام میں ہے نہ پہلے کسی نبی کے دین میں تھی۔ چنانچہ انبیاء کرام نے مختلف پیشے اختیار کیے، کسی نے چندوں یا سوال پر زندگی نہ گزاری، سوائے مرزا قادیانی کے۔ آدم علیہ السلام اولا کپڑا سازی پھر کھیتی باڑی کرتے تھے، نوح علیہ السلام لکڑی کا پیشہ، ادریس علیہ السلام درزی گری، ہود اور صالح علیہ السلام تجارت، اور ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، شعیب علیہ السلام جانور پالتے تھے، لوط علیہ السلام کھیتی باڑی، موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرانا، داؤد علیہ السلام زرع بناتے، سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے ملک کے مالک ہو کر پنکھے اور زنبیلیں بنا کر گزارا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ سیاحی کرتے تھے، ہمارے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً تجارت پھر جہاد کیے اسلامی زندگی۔ تو اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ طیب خبیث کی ضد ہے، حلال پاک تطیف پسندیدہ شرعی چیز طیب ہے۔ اللہ تعالیٰ طیب ہے کہ خبیث چیزیں ناپسند کرتا ہے، تمام صفات غیر کمالیہ سے بری و پاک ہے، تمام صفات غیر کمالیہ سے بری و پاک ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا کہ ظاہر و باطنی نجاست سے دور رہیں، نیک اعمال کریں، چیزیں انسان کے لیے ہیں اور انسان رحمان کے لیے، یعنی بچپن سے ہی حرام میں پلا اور جوان ہو کر حرام کمائی ہی کی، جس سے غذا لباس حرام کا رہا۔ یہاں روئے سخن یا حرام خور حاجی یا غازی کی طرف ہے، یہ جو بات کا رخ ہے یہ حرام خور حاجی یا غازی کی طرف ہے، یعنی حرام کمائی سے حج یا غزوہ کرنے گیا، بڑا گندہ حال پریشان حال رہا، کعبہ معظمہ یا میدان جہاد میں دعائیں مانگی مگر قبول نہ ہوئی کہ روزی حرام تھی۔ حدیث کے اوپر جو ہم نے پڑھا کہ کوئی شخص کا یا رب یا رب یا رب کہتا رہے مگر اس کی روزی حرام ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی دعا قبول نہیں فرماتا، تو روزی حرام تھی۔ جب ایسے حاجی اور غازی کی دعا بھی قبول نہیں تو دوسروں کا کیا کہنا؟ مطلب یہ ہے کہ جب حاجی اور غازی بھی ہو اور حرام کا رقمہ کماتا اور کھاتا ہو تو ایسوں کی دعا جب قبول نہیں تو عام لوگوں کی بات تو درکنار ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ دعا کے دو بازو ہیں، یعنی پر ہے عقل حلال صدق مقال، اگر ان سے دعا خالی ہو تو قبول نہیں ہوتی۔ تقویٰ کی پہلی سیڑھی حلال روزی ہے، حرام سے بچنا عوام کا تقویٰ ہے، شبہات سے بچنا خاص کا تقویٰ ہے، یعنی جو حرام چیزیں ہیں اس سے عوام کو بچنا یہ عوام کے لیے تقویٰ ہے، اور جو خاص حضرات ہیں ان کو شبہات سے بھی بچنا چاہیے، یعنی جن چیزوں میں شبہ بھی ہو، ذرا بھی شبہ ہو، ان سے بھی ان کو بچنا یہ تقویٰ کے حصے میں شامل ہے۔ ذریعہ معصیت سے بچنا صدیقین کا تقویٰ ہے۔ اللہ نصیب کرے جو محرمات میں پھنس جائیں اور لاچار ہو جائے تو توہن، بس اس سے پہلے ختم کر دیجیے آپ۔ شبہات سے بچنا خاص کا تقویٰ ہے، ذریعہ معصیت سے بچنا صدیقین کا تقویٰ، اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔